السلام علیکم ناظرین، آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ پچھلے کم از کم ہم نے 8-10 پروگرام اس بات کے اوپر کیے کہ کس پر اثر انداز سے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں گئے، اپنے پارٹی کے انہوں نے ورکرز کنونشن کیے اور وہاں پہ ایک زبردست بیانیہ لے کے وہ اپنی ووٹر سپورٹرز کے اندر موجود رہے۔ اور اس بیانیے کا جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جناب اعلیٰ، میں ایک نوجوان ہوں اور اس ملک کی جو زیادہ تر آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ چونکہ مشتمل ہے، لہٰذا نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پارٹی کا مستقبل جو ہے بتایا کہ میرے ہاتھوں میں ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی ملکی سیاست ہے، زیادہ تر اس کی جو لیڈرشپ ہے باقی ساری پارٹیز کی، انہوں نے ہنسا یہ جو فگر کوٹ کر کے کہا کہ سارے وہ 70 سے کراس کر چکے ہوئے ہیں۔ ناظرین، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں 70 72 جانا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب ان کے یہ بس کا کام نہیں ہے۔ وہ چونکہ آنے والے وقت کے چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نوجوان قیادت کے ہاتھ میں جو ہے وہ ملک کا اقتدار آئے اور لانگ ٹرم پلاننگ ہو، وہ قیادت جو ہے وہ اقتدار کے اندر آئے جس کے پاس آگے کو 15-20 سال ہیں۔ انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ اگر الیکشن جیت بھی جاتے ہیں تو چونکہ یہ سارے 70+ ہیں تو ایٹ دا میکسیمم ایک آدھ ٹرم ان کے پاس ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان کی ایوریج جو اوسط عمر ہے اس کا بھی حوالہ دے رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ کل رات کو اچانک ایک انٹرویو پتہ چلتا ہے جو دیا ہے محترم جو کو چیئرمین ہے آصف علی زرداری صاحب نے، اور جس انداز سے انہوں نے آج جو ہے اپنے رات اپنے بیٹے کی، اپنے فرزند کی جو ساری محنت تھی، اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہے، اس کے اوپر سہاگا پھیر دیا ہے، اس کے اوپر جو بھی آپ الفاظ استعمال کرنا چاہیں اپنی سمجھ کے لیے، تو بالکل جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ بالکل پلسٹر کر دیا، اور کس انداز سے کی اور کس انداز سے انہوں نے جو ہے اپنے جو فرزند کی سیاست کے اوپر ایک کاری ضرب لگائی ہے میری اسیسمنٹ کے مطابق۔ ظاہر ہے جو ہے غلام حسین صاحب اور جو ہے حسن ایوب کا بھی اس کے اوپر تبصرہ تجزیہ لیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ وہ کاری ضرب کن الفاظ کے اندر جو ہے محترم آصف علی زرداری نے اپنے جو فرزند ماشاءاللہ جو کافی محنت کر رہے تھے، بھرپور جلسے کر رہے تھے اور کافی اچھی تعداد کے اندر جو ہے لوگ ان جلسوں کے اندر آ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کنیکٹ کر رہے ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب کا کیا کہنا تھا، ان کے کیا خیالات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوا، اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ بلاول ابھی تک ٹرین نہیں ہے؟ اچھا، He'll take time. مجھ سے ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، he is better spoken than me، مگر ایکسپیرئنس از ایکسپیرئنس۔ اچھا، کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں، اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے؟ ہاں۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں نا کہ پوڑی تے چاڑ کے تے تھلوی پوڑی کھینچ لینا۔ چودھری غلام حسین صاحب، اس بیان کا یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے، مجھے تو کم از کم آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ واقعی وہ جو ہم پہلے کہتے تھے گڈ کاپ بیڈ کاپ، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا تو اس کے اوپر ہمیشہ یہی کہنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جب کوئی بیان دیں گے تو اس کو ہمیں سنجیدہ لینا چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک ماحول بناتے ہیں، ایک بیانیہ بناتے ہیں، اس کے بعد وہ کہی جاتا ہے کہ بیٹا ابھی انٹرینڈ ہے، انڈر ٹریننگ ہے، نا تجربہ کار ہے، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لگتا نہیں آپ کو کہ تھوڑی سی زیادتی کر دی ہے، تھوڑی سی نہیں کافی زیادہ زیادتی کر دی ہے؟ اور آج کی خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک جہاز پہ بیٹھ کے دبئی چلے گئے، ان اناؤنسڈ، انہوں نے کسی سے بات بھی نہیں کی۔ جی چوئی صاحب، دو باتیں، ایک تو ہے کہ بلاول کی جو پالیسی اس کی نگیشن کر دی ہے زرداری صاحب نے بڑے کھلے باشگاف الفاظ میں، اور ان کو ہی ہیز بین کٹ ٹو سائز، نمبر 2۔ اور نمبر 3، اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے بھی 2 گروپ قائم کر لیے ہیں۔ اگر نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ جانا پڑے تو آصف علی زرداری صاحب، اور اگر کوئی وقت ایسا آ جائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کوئی الیکشن کے لیے الائنس بنانا ہو یا حکومت بنانے کے لیے کولیشن بنانی پڑے تو بلاول بھٹو زرداری، تو انہوں نے 2 گروپ جو ہے اے اور بی بنا لیے ہیں، جیڑا جتے وہ دے نال۔ آپ ابھی بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کریں گے؟ چلے میں حسن کے پاس آتا ہوں۔
اصل آج جو ایک بڑے ہی سٹل انداز کے ساتھ جو ہے نا غیر محسوس انداز کے ساتھ ظاہر ہے وہ ذرا بیٹا ہے وہ بے ادبی نہیں کی کہ والد صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. انہوں نے اپنا ان کا جو ایکس ہینڈل ہے یہ ٹویٹر جو فارمر ٹویٹر ہینڈل جس کو ہم بولتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ اپنی ایک تصویر لگائی ہے اور وہ دبئی چلے گئے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اختلاف ہے یا یہ صرف سیاست ہے, بیان بازی ہے, لوگوں کو دکھانے کی سافٹ احتجاج ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ جو دبئی گئے ہیں یہ جو شجاع مری صاحبہ نے بھی ہمارے ٹیلی ویژن چینل کو بیپر دیا ہے وہ بالکل صحیح بات کر رہی ہے. یہ پہلے سے اسکیجول تھا اور فارمر ہیں مراد علی شاہ صاحب, بلاول صاحب اصل میں والوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا جو کہ پیپلز پارٹی کے خاص شخصیت ہیں. انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین صاحب نہیں آ سکتے کیونکہ انہوں نے کے پی کے دورے کے بعد دبئی جانا ہے. ان کی آلریڈی یہ جو دورہ ہے یہ اسکیجول تھا. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یہ جو رات کو انٹرویو دیا ہے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے. لیکن میں کل بھی کنڈی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ تو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ تو کیا زرداری صاحب بھاری ہیں یا بلاول بھاری ہے, تو یہ بات ثابت کر دی کل کہ انہوں نے کہا ٹکٹ بھی بلاول کا میں نے ایشو کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز وہ جماعت ہے جس کے اوپر جو ہے تمام لوگ الیکشن لڑیں گے جس کے ٹکٹ کے اوپر, اور وہ ٹکٹ جو ہے وہ ایسا پریزیڈنٹ آف پارٹی وہ ایشو کریں گے آصف علی زرداری صاحب. تو بلاول صاحب بالکل یقینی طور کے اوپر تھوڑے سے جو ہیں وہ رنجیدہ ضرور ہوئے ہیں, ان کو تھوڑا سا اپسیٹ بھی ہوئے ہوں گے. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے, پیپلز پارٹی کے اندر مکمل گرفت ہے, آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں لوگ بڑے صاحب کا. اور ایون کہ سندھ میں جو ٹکٹس کی تقسیم ہوتی ہے اور جو حالیہ لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تھے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ کس نے جو ہے وہ چیئرمین ضلع کونسل بننا ہے, کس نے میئر بننا ہے, کس نے کیا کرنا ہے, یہ تمام کے تمام اس کے اختیارات انہوں نے دیے ہوئے تھے فریال تارپور صاحبہ کو. اور وہی انہوں نے ہی یہ فیصلے کیے ہیں کہ اور کون بنا جو ہے چیئرمین ضلع. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, میری کچھ پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے جو پنجاب سینٹرک ہیں یہاں پہ, ان کے مطابق یہ جو اختلافات ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے, کافی غیر معمولی ہیں. اور جس انداز سے کل آپ نے دیکھا ہوگا جب حامد میر صاحب انٹرویو کر رہے تھے تو جب انہوں نے کہا نا کہ وہ ابھی انٹرینڈ ہے, انڈر ٹریننگ ہے, تو انہوں نے کہا جی ابھی انڈر ٹریننگ ہے. ظاہر ہے ایک بندہ ون ٹرم کیا ہے, ہم دیکھا کہ پارٹی نے ان کو ایک کامیاب جو وزیر خارجہ کے طور پر پیش کیا, ایک ینگسٹ ایک پارلیمنٹیرین پولیٹیشین کے طور پر وہ آگے آئے اور اب بھرپور انداز سے وہ سیاست کو آگے لے کے جا رہے تھے. یہ نہیں آپ کو لگ رہا کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ رات کو بات کر کے, جو میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جی آنے والے دنوں کے اندر دیکھیے گا یا تو آصف علی زرداری صاحب کو اپنے یہ الفاظ کسی نہ کسی شکل میں واپس لینے پڑیں گے, نہیں تو یہ اختلاف بڑھے گا اور یہ جو دوریاں ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر شاید زیادہ بڑھ جائیں, مزید بڑھ جائے. آپ کا کیا خیال ہے جوئی صاحب؟ نہیں, جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے پھر صلح صفائی تو ہونی ہے. باپ بیٹے میں کتنی دور تک جا سکتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا, لیکن اس سے دراڑ ایک پڑ گئی ہے جو واپس نہیں ہونی. دو دڑے بنیں گے. میں نے میرا خیال آپ کو لائٹر سائڈ پر بات کی تھی, لیکن میں ایک پی ٹی آئی کے اہم عہدیدار بھی رہے ہیں اور اس وقت اہم عہدے پر ہیں. انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی کہ پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن کی بلاول بھٹو زرداری کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات متوقع ہے, اعلانیہ ہوتی ہے یا پرائیویٹ, تو پھر ظاہر ہے اس لیول پر روز تو بات ہوتی نہیں ہے. تو میں اب نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس حد تک آگے بڑھے ہیں مذاکرات. تو ابھی چلیں آگے بڑھتے. قبل اندیکھا خطرہ جس کو محسوس کیا فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے, کہ اندیکھا خطرہ محسوس کیا آصف علی زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے بھی اور اپنی پارٹی کے لیے بھی. وہ اندیکھا خطرہ کیا؟ جو میں جتنی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہمارے ویورز کے لیے ہے. اندیکھا خطرہ محسوس کیا سابق صدر آصف علی زرداری اپنی جماعت کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے کہ ان کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے, اس کو بدلتے ہوئے پبلک ڈومین میں آ کر انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے. یہ ہے چلے ناظرین, اب دیکھ خطرہ آنے والے دنوں کے اندر کس شکل میں سامنے آتا ہے سیاسی. ناظرین اب سوال یہ ہے, ظاہر ہے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, ہر پارٹی اپنے بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اندر جو ایک بات بڑے پر یقین انداز سے کرتے تھے, بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ الیکشن ہوں گے اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح اکثریت کے ساتھ آئے گی, حکومت بنائے گی. انشاءاللہ تعالی اگلی باری پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف
KMC में हुकूमत होगा, ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। वो तो इलेक्शंस को नहीं जीतेंगे, ना ही उनको 2/3 अक्सरियत मिलेंगे, मगर हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे। नाज़रीन, इसके बदले में ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिस अंदाज से आगे बढ़ रही है, ज़ाहिर है कल हमारे साथ कुंडी साहब भी मौजूद थे और बाकी भी इनके जो पाकिस्तान जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं और PMLN के जो एंटी हैं वो यही कह रहे हैं कि जनाब आला जिस अंदाज से इनको ट्रीटमेंट मिल रही है ये गलत है। और लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कहते रहें, दफा बारी हमारी है। और राना सनाउल्लाह साहब एक खास फिगर लेकर मार्केट के अंदर मौजूद है कि इतनी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। We are round about 120-125, 120 और 25 के करीब जो है वो सीटों पे हम से हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अपनी सिंपल और अपनी पार्टी की मेजॉरिटी से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत PMLN जो है वो बनाने जा रही है। नाज़रीन, जो राना साहब बात कर रहे हैं 125 वो डायरेक्टली इलेक्टेड की बात कर रहे हैं। अगर इतनी सीटें आप डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाएं तो साथ फिर खवातीन की सीटें मिला के मिनॉरिटीज की सीटें मिला के 172 का फिगर पूरा हो जाता है। तो वो एक सिंपल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि जनाब आला अक्सरियत तो अब हमारा मसला ही कोई नहीं है, इलेक्शन तो अब हमारी जेब के अंदर है, लेकिन हम इलेक्शन जीत भी जाएंगे, अक्सरियत भी हमारे पास होगी, लेकिन इसके बावजूद जो है हम बाकी सबको साथ लेके चलेंगे। इसके ऊपर जावेद लतीफ साहब हसन तो उनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन उनका भी एक बयानिया इसके ऊपर। हमारी जो वर्किंग है, जो हमें नजर आ रहा है, हम 130 से ऊपर नेशनल असेंबली की सीटें हासिल करते 24 के इंतखाबात में नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी हम नेशनल हुकूमत बनाने को तरजीह महज इसलिए दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान को इस गिरदाव से निकाला जा सकता है। जनाब आला एहसन इकबाल साहब जाहिर है वो भी इसी तरह का जो है इन्हीं तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। अगर हमें 2/3 अक्सरियत भी मिल जाए तो हम यही चाहेंगे कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत कायम करें। और 172 का फिगर भी कोट कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब। लिहाजा हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम 172 जो लाइन है उसको क्रॉस करके अक्सरियत हासिल करेंगे। रात को जो इंटरव्यू दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने, अगर उनकी बात मानते हैं हसन अयूब साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब आला इस वक्त जो है जो हालात वाकयात हैं और आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं किसी को 172 का नहीं मिल रहा। 172 मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी सिंगुलरली ले सकती है। 172 इज द, अब आप देखें कि ना PMLN ले सकती है, ना मौलाना साहब ले सकते हैं, ना कोई और पार्टी ले सकती है, ना हम ले सकते हैं। बनेगी तो कलेक्टिव गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी सिंगुलर। कोलेशन या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की है उन्होंने, इसकी हैयत क्या देखना है और इसकी शक्ल क्या आपको नजर आ रही है, कौन लीड करेगा? और वो मेरे ख्याल में आपको सुना भी देते हैं, वो कह रहे हैं कि लीड जो है ये जो बनेगी, जो हुकूमत नेशनल गवर्नमेंट बनेगी उसको वो हम ही करेंगे लीड। सुने जरा कि हम इस नहज पे चलें जो कल भी चल सके। नहीं, जरूरी थोड़ी है कि PMLN लीड कर रही हो। तो आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब लीड नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है कि दूसरी पार्टीज भी हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं। इंडिपेंडेंट्स? इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर पार्टीज। अच्छा, पीपल्स। आप हमें क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? हमें भाई पहले उनको हमने मौका दिया, अब हमारा चांस है, उनका काम है हमें मौका दे। तो मौका दे रहे हैं आप उन्हें? मौका दे रहे हैं आवाम ने देना है मौका? मैं क्या मैंने कहा मौका देना है? नहीं, मैं आपकी असेसमेंट पूछ रहा हूँ। मैं असेसमेंट मेरी ऐसे नजर आ रहा है, थोड़ा ही बना हुआ है प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन। तो जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर देखें, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का जितने मर्जी अलायंस बन जाए वो रास्ता नहीं रोक पाएंगे। सिंध गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी। इस तरीके से पंजाब के अंदर जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं, चाहे सूबाई असेंबली की हैं, वहां पर मुस्लिम लीग नवाज का मुकाबला कोई जमात नहीं कर पाएगी। इवन कि अब PTI भी उनके लिए भी ये बजाय मुमकिन नहीं है। मेरी असेसमेंट तो ये है।
کیا امیدوار کون کون سے آتے ہیں, کس حلقے میں کیا ہوتے ہیں, ایگزیکٹ نمبرز کے حوالے سے جو ہے ابھی بہت قبل از وقت ہے. ٹو ارلی ہے ایون کہ کلیم مسلم لیگ نواز کا بھی, ٹو ارلی ہے یہ کلیم پیپلز پارٹی کا بھی, اور کسی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا. جب تک امیدوار نہیں آئیں گے پتہ نہیں لگے گا کہ کس کی کیا ہوا ہے, کیا فضا ہے, اور بڑے جلسے کون کرتا ہے, کہاں کرتا ہے, اور کس طرح مومنٹم بناتا ہے. تو اس چیز سے یہ ساری صورتحال واضح ہوگی. لیکن مسلم لیگ نواز کے لیے پنجاب کے جو اس وقت میدان ہے وہ خالی ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی فرسٹ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. جی جی صاحب وہ کہنے وہ دکھا دیو نا کہ ہلکے دا نہیں وہ میں لہدا نہ دکھا دوں تے وہ زرداری صاحب کہندے نے کہ ہن ساڑی واری ہے جناب والا تانوں 18 مہینے دے دیتے اینڈ یو ہیو ہیڈ یور چانسز. یہ بات ہے قومی حکومت بنی تو کیا مطلب پہلے آپ کو موقع دیا ہے تو جناب والا اب ہمارا موقع بنتا ہے. نہیں یہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی انہوں نے. اچھا کہ ابھی شہباز شریف کو بننے دیں تو الیکشن کے بعد جو بنے گی تو اس میں بلاول یا جو بھی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ہوں گے ان کو لائیں گے. پھر یہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے. اب بلاول جو ہے وہ کھل کے اس کا اظہار کر رہے ہیں اور زرداری صاحب بھی تقریباً دبے لفظوں میں وہی بات کر رہے ہیں. لیکن میں تو ان کی باتوں کو اور دعووں کو کچھ سمجھتا نہیں. اگر الیکشن ہو رہے ہیں جو کہ ہو رہے ہیں 8 فروری کو, تو ادھر کسی کی اس میں, اور ایک اور انہوں نے ایک بیانیہ میدان میں پھینکا ہوا تھا, آج اس کو بھی کچل دیا ہے پی ٹی آئی نے اپنے مردان میں جلسے کے اندر. انہوں نے بھی اپنی مطلب ہے وزن جو ہے اس ملک کے سب سے مقدس اور محترم ادارے کے پیچھے ڈال دیا ہے. اب کوئی اور چیز یہ بنائے ان کے خلاف, وہ جو نہیں اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہائی ہونی چاہیے صاحب. اب جو سوال اچھا اب سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کے علاوہ باقی بھی جو لیڈران ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ایسر اقبال صاحب دیکھیں, جاوید لطیف صاحب دیکھیں, اور باقی بھی ان کے جو لیڈرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس بار بھی آپ نے ایک ہنگ پارلیمنٹ دی, اس بار بھی اگر آپ نے کوئی ایسی پارٹی سامنے لے کے آئے جس کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہوئی, تو وہ جو ملک کے چیلنجز ہیں, جو آپ نے پالیسی میکنگ کرنی ہے, جو بڑے فیصلے کرنے ہیں, اس کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی, لہٰذا ایسا نہیں چلے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ کرے گی. ایک ایسی گورنمنٹ جو کہ کم از کم سادہ اکثریت رکھتی ہو, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان معاملات کو باقی جماعتوں کی مدد سے بھی, یہ نہیں ہے کہ وہ تنہا, بلکہ اسے بھی سب کو ساتھ لینا ہوگا, اور ایسی گورنمنٹ ہی جو ہے وہ ملک کو ان حالات سے نکال سکتی ہے جن حالات میں گرا ہوا ہے. اگر سارا آپ نے انٹرویو یقینی طور پر دیکھا ہوگا آصف زرداری صاحب کا, ان کا جو لب لباب ہے طور پر الیکشن کے جو نتائج ہونے ہیں, جس طرح سے الیکشن ہوگا آنے والے دنوں کے اندر, وہ یہی ہے کہ اس وقت آن گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہی ہے کہ اسکیٹرڈ مینڈیٹ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملے گا, اور آپ کو ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ادھر مطلب سارے گروپس کے اندر کام نہیں چلے گا. تو پی ایم ایل این تو نہیں راضی ہوگی, وہ تو پہلے ہی الائنسز بنا رہے ہیں جی. ابھی تو نتیجے جو رزلٹ تو آئے نہیں ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ چلے گئے باپ سے الائنس بنا رہے ہیں, ایم کیو ایم سے بنا رہے ہیں, ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بنا رہے ہیں. آپ اس میں ایک سائڈ پہ وہ فکس ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈ ہماری ہوگی جی, اور باقی یہ لوگ نیچے ہوں گے جی. تو نون لیگ کہتی ہے کہ ہم لیڈ میں ہوں گے, زرداری صاحب ہے کہ لیڈ میں ہم چانس ہمارا ہوگا, ہم نے بننا ہے, اور باقی ہمارے ساتھ. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ حصہ بقدر جسہ, جس کے پاس جتنی سیٹیں ہوں گی اس کا ویسا رول ہوگا. پیپلز پارٹی کئی زیادہ سیٹیں ہوں گی تو یقینی طور پر لیڈ رول پیپلز پارٹی کا ہوگا, اور اگر مسلم لیگ نواز کے پاس زیادہ سیٹیں ہوئی تو یقینی طور پر جو لیڈ رول مسلم لیگ نواز کا ہوگا. جہاں تک بات ہے, میں آج آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا کوئی الائنس نہیں ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی جو پالیسی ہے فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی, انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا ہے, جو جماعت اس میں شامل ہے, اس کے ساتھ ہم نے کوئی الائنس نہیں کرنا. وہ کوئی مسلم لیگ نواز انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو انڈیویجولز ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں, انڈیویجولز ہو جائیں. تو وہ انڈیویجول کون ہے؟ مائنس عمران خان اگر ہاں پیپلز پی ٹی آئی کرنا چاہے تو آ جائے. وہ تو عدالتوں کے اندر کیسز ہیں, لیٹس سی وٹ ہیپنز. نہیں, مائنس عمران خان اگر لائنس وہ کریں تو شاید کر لیں. آصف علی زرداری صاحب نہیں کریں گے لائنس عمران خان کے ساتھ. بھائی آپ ہنگ پارلیمنٹ کی بات کر رہے تھے,
people of Pakistan are out to hang all of them politically. آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ ذرا انتظار کر لیں, الیکشن کی طرف چلے, پھر پتہ چل جائے گا کہ کس پا وک رہی ہے. آج کل کا بہت ظاہری بات الیکشن میں جب بتاتے ہیں امیدوار تو پتہ لگتا ہی ہے ان کو. چلیں ناظرین چھوٹی سی بریک کی طرف جانا. بریک کے بعد ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہوں گے. ظاہر ناظرین جو گزشتہ روز ایک فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ 20 دن کے اندر آپ انٹر پارٹی الیکشن کروائیں نہیں تو آپ کو بلے کا نشان نہیں ملے گا. اب اس کے کیا اثرات ہوں گے, مضمرات ہوں گے, ٹائم کتنا چاہیے ہوگا, کیا چیلنج کریں گے, بلہ ملے گا ان کو نہیں, یا وہ آئی پی پی والے بلہ لے جائیں گے کیونکہ انہوں نے بھی درخواست دی ہوئی ہے اس حوالے سے. یہ سارا کچھ ڈسکس کریں گے آپ بریک. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. وقت ظاہر ہے ہمارے پاس کم ہے, ہم چھوٹے چھوٹے سوال ان سے کریں گے اور سیدھے سے جواب ان سے چاہیں گے. سینیٹر علی ظفر صاحب, سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا آپ کو بلہ ایز اے انتخابی نشان اپنے پاس رہتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا پھر الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ دی گیم از آن اور بلہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے تو خدشہ یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید ایسی حرکت نہ کر دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ بلہ جو ہے وہ نہ دے, لیکن اب آرڈر میں تو بڑا واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, آپ الیکشن کرا لیں انٹرنل. ان کو کوئی الیکشن سے کوئی ایشوز تھے کہ ٹیکنیکلی وہ درست نہیں ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق اور دوبارہ کرائیں, تو وہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہی ہے. ہم اس کو الیکشن کرا کے تو بلہ تو ہم حاصل کریں گے. سر آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ جو ایک سینٹینس آئی ہوئی ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, تو وہ کس طرح چیئرمین شپ ان کے پاس رہے گی؟ وہ جو سائن ہونے ہوتے ہیں پارٹی چیئرمین سے, وہ ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دیجیے گا. سر دیکھیں وہ تو بڑا ایک ایشو نان ایشو ہے, کیونکہ چیئرمین صاحب آبویسلی جب تک چیئرمین ہیں پارٹی کے وہ چیئرمین ہی رہیں گے, چاہے ان کو آپ عہدے میں چیئرمین دیں یا نہ دیں. اور اگر کوئی ٹیمپرری ہمیں کوئی کرنا بھی پڑا اس کا حل تو ہم ٹیمپرری حل کر لیں گے. الیکشن میں بڑا واضح طور پہ پی ٹی آئی کے جتنے ممبران ہیں ان کو پتا ہے کہ کون ہیں چیئرمین اور کون کن کو الیکٹ کرنا ہے, تو وہ تو اتنا ایشو نہیں ہے. مین پرابلم یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ جو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جنہوں نے ایک عجیب یو ٹرنز دیے ہیں ان کے خلاف ہم نے کیا کرنا ہے کارروائی, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن ٹھیک ہیں, پھر افواہیں آئیں, بہت ساری افواہ آئی, وہ ایک باتیں ہو رہی, تشنید ہو رہی تھی کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان بلہ دے ہی نہ. تو بہرحال انہوں نے ایک درمیانی راستہ آپ کہہ لیں اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ بلہ تو پی ٹی آئی کا ہے لیکن الیکشن ہم نہیں مانتے, الیکشن دوبارہ کرا لیں. اس کا انہیں شاید ان کے خیال سے یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ہمیں شاید کوئی پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا اور کنفیوژن ہوگی, لیکن وہ کنفیوژن نہیں, ہم اس کے لیے تیار تھے. ہم اس ایونچویلٹی کے لیے ہم تیار تھے بالکل, اور ہم اب ایک اپیل بھی فائل کریں گے اس کے خلاف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی مسائل پیدا ہوں تو ہم الیکشن بھی کرا لیں گے. تو اس لیے کوئی میرا خیال ہے اس میں ہم بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی طرف سے کلیریفیکیشن آ گئی. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی چودھری صاحب. جی علی ظفر صاحب, یہ آپ اس وقت جو ملک کا نقشہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے, یعنی یہ جو باقی پارٹیوں کے نمائندگان ہیں اور ان کے آگے جو ماؤتھ پیس ہے وہ رات ہو دن ہو ایک ہی رٹ لگاتے ہیں. وہ جو پی ٹی آئی کو تو چھوڑو, وہ تو آؤٹ ہے, اس نے وہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اور عوام جو ہے ان کے نزدیک یہ سارے آؤٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, یا آپ کی پکڑ دکڑ, یا آپ کے گھروں کو جلانا, یہ توڑنا, یا بندوں کو ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں ڈالنا, آج تک آپ کو جلسہ جلوس نہ کرنے دینا, تو ان حالات میں کون سا الیکشن ہے جو پوری دنیا اور پاکستان ہی مانیں گے؟ جی دیکھیں, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہی, یہ ایک حقیقت ہے.
جلسے جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنے لوگوں سے ملنے کی اجازت نہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ الیکشننگ نہیں ہو رہی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ باقی پارٹیز کو کمپلیٹ فریڈم ہے، پوری آزادی ہے کہ وہ جو مرضی کیمپین کریں، جو مرضی جلسے کریں۔ تو اس لحاظ سے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک کیمپین ہے جو کہ اینٹی پی ٹی آئی ہے، لیکن جو پلس پوائنٹ ہے ساری بات کا، ہم اس کا تو مقابلہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ کر رہے ہیں، ہم نے مطالبات الیکشن کمیشن کو بھی دیے ہیں، لیکن جو سارے معاملے کا جو پلس پوائنٹ ہے، ہر چیز کا ایک پازیٹیو سائڈ ہوتی ہے کہ اس مصیبت کے باوجود آپ دیکھیں کہ لوگوں کی جو ووٹنگ کی جو رائے ہے یا جس طرف ان کا رجحان ہے وہ بڑا واضح طور پہ ابھی تک اسی طرح۔ چلے میں کوشچن کرنا چاہوں گا سرن صاحب، یہ تو پتہ چل جائے گا۔ حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا یہ بتائیے گا کہ ایک تو بات یہ تھی کہ یعنی پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کمپین لیڈ کس نے کرنی ہے ان ایبسنس آف جو چیئرمین ان کے ہیں تحریک انصاف کے، اگر وہ نہیں ہے منظر پر یا وہ ہی از ناٹ فری، تو پھر آپ کی جو کمپین ہے وہ لیڈ کون کرے گا؟ اور دوسرا یہ بھی جو ہے وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیونکہ آپ خود بھی وکیل ہیں تو وکلا کو جو ہے ایٹ لیسٹ 40% جو ہے وہ ٹکٹس دینے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ود ان پارٹی چل رہی ہے، اگر اس حوالے سے بتا دیں۔ جی یقینی طور پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وکلا کو تو ٹکٹ جو کینڈیڈیٹر کے لیے ہے نیشنل اسمبلیز اینڈ پروونشل اسمبلیز کے وہ مل رہے ہیں اور ان کی کافی تعداد ہے، 40% ہو یا 30% ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو اینڈ پہ جب فائنل کریں گے تو پتا چلے گا، لیکن کافی بڑی تعداد ہے لائرز کی جن کو اس بار ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، اور شاید یہ ایک طرح بہتر بھی ہے کہ کل کو جنہوں نے قانون سازی کرنی ہے وہ قانون بھی جانتے ہوں۔ تو کیمپین کون لیڈ کرے گا سر؟ یہ کیمپین دیکھیں اس کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے، کیمپین چل رہی ہے، اس کا جو ہم نے پلاننگ ساری پہلے کی ہوئی تھی عمران خان صاحب نے، ان کو اندازہ تھا کہ شاید وہ ان کو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو قید بھی کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو یہ بھی اٹیمپٹ ہوگی کہ ان کو نااہل قرار دے دیں، یہ بھی اٹیمپٹ ہوگی کہ ان کو کیمپین نہ کرنے دیں، تو اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ بندوبست کیا۔ چلیں یہ تو ہو گیا۔ سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 2-3 کیسز ہیں، ایک تو یہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے، اب اس کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر جو ایکوزیشن ہے آپ کی پارٹی پارٹی چیئرمین کے اوپر، وہ کیا وہ اس کے مثبت اثرات ہوں گے یا منفی ہوں گے؟ اس کے بعد کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بحثیت کر رہے تھے کیس میں، بحثیت وکیل بھی تھے نا۔ چلیں وہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے تھوڑا میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اب اس کی جو ایکوزیشن ہوئی ہے پارٹی چیئرمین کے اوپر، اس کا کیا ابھی آنے والے دنوں کے اندر یا اس فیصلے کے بعد؟ سر دیکھیں وہ تو بڑا واضح ہے کہ اس فیصلے جو فیصلہ آیا ہے اس سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ پیسہ جن کا تھا انہوں نے جمع کرایا اور یہ حکومت کا پیسہ نہیں تھا، تو اس کے بعد تو کیس کوئی رہ ہی نہیں جاتا، کیونکہ کیس تو یہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا جو واپس آیا، تو اور دوسری بات یہ کہ اب عدالت نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پیسہ ہے اس کو استعمال کیا جائے گا، یہ اس کو سندھ حکومت کو دیا جائے گا، تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ القادر کی جو یونیورسٹی کا ایشو ہے جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کنیکٹ ہوتا ہی نہیں قانونی طور پہ، تو میری نظر میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے اس کیس کی۔ بہرحال کیس اپنا کیس ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے اور اس کو آپ کو۔ اچھا سر، ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ اضافی نوٹ لکھا ہے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے، وہ پنجاب اور کے پی اسمبلیوں کے حوالے سے 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے، اس میں ای سی پی کے کردار کو، پریزیڈنسی کے کردار کو اور اوورآل یہ سارا کا سارا جو ماحول تھا، انہیں کہا ہے کہ یہ ان لوگوں نے، یہ جو عہدیداران تھے، انہوں نے آئینی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ تو یہ صرف ایک اضافی نوٹ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اضافی نوٹ کو سامنے رکھتے ہوئے کسی موقع کے اوپر اس کے اوپر کوئی عمل بھی کیا جا سکے گا؟ جی دیکھیں، اضافی نوٹ بھی ہے، ہو سکتا ہے کل کو عمل بھی ہو، لیکن ابھی فی الحال جو ہے جس
جس طرح آپ آج کے دن بات کر رہے ہیں، میرا اپنا موقف یہ ہے کہ ہمیں ابھی فی الحال صرف ایک چیز کی طرف دیکھنا ہے، وہ مستقبل، اور مستقبل میں جو سب سے اہم چیز آنے والی ہے وہ ہے الیکشن. کوئی بھی ایسا ہم اقدام نہ اٹھائیں جو کہ الیکشن کو ڈیلے کرے یا الیکشن کے اس کے ہرڈل آ جائے. تو ٹھیک ہے، آپ نے جنہوں نے غلطیاں کی ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہے گی، وہ ماضی کی باتیں ہونی چاہیے، جس طرح اطہر ملا صاحب نے اپنی ججمنٹ میں کہا ہے. لیکن ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم مستقبل کی طرف دیکھیں اور الیکشن پہ کانسنٹریٹ کریں، کیونکہ اگر الیکشن نہیں صاف شفاف ہوتا، اس کی لیجیٹیمیسی پہ کوشچن مارک آتا ہے یا وہ خدا نخواستہ اور ڈیلے ہوتا ہے، تو پھر اس سے نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، اس کی اکانومی کو ہوگا، جمہوریت کو ہوگا، اور یہ ہم اب برداشت نہیں کر سکتے. اچھا علی ظفر صاحب، یہ بتائیے گا کہ تقریباً اگر 2018 سے موازنہ کریں تو 200 سے پلس آپ کے ایسے لوگ جن کو آپ نے ٹکٹ جاری کیے تھے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے، ملک بھر سے وہ آپ چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں یعنی آپ کے پاس جو ہے وہ کینڈیڈیٹس نہیں ہیں. اب مجھے مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر کینڈیڈیٹس ہیں تو پھر وہ کمپین کیوں نہیں کر رہے، اور اگر کینڈیڈیٹس نہیں ہیں تو کیا آپ کو کینڈیڈیٹس تلاش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کینڈیڈیٹس تو ہیں اور کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے جلد آ بھی جائیں گے. جس وقت شیڈیول اناؤنس ہوگا آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہ حسن کا اپنا بھی یہ خیال ہے کہ جب اسکیڈول اناؤنس ہوگا تو پھر یہ سارے کینڈیڈیٹ سامنے آ جائیں گے. چھوٹا سا بریک لینا ہے سینیٹر صاحب، دوبارہ آپ سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب لگتا ہے ان کو کوئی مصروفیت ہوگی ہے، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. واپس اسی سٹوری پہ آتے ہیں. خبریں چل رہی ہیں حسن کہ وہ جا رہے ہیں، جو بڑے صاحب بھی جا رہے ہیں دبئی. ان کا بھی پلان تو نہیں تھا آلریڈی؟ نہیں، میرے پاس یہ ان کے حوالے سے تو کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن وہ اکثر جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں. دبئی میں ان کی خاصی انگیجمنٹس ہوتی ہیں، اور وہاں کی جو حکومت ہے یا وہاں کے جو رولرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہیں. تو یعنی آج کے نہیں، یعنی اس میں دہائیوں پرانے تعلقات چل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے پوسٹ الیکشن جو ہے وہ سرمایہ کاری بھی آنی ہے وہاں سے. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ لڑائی پہ یہ حسن نہیں سر، اتنی لڑائی نہیں پڑی ہوئی. یہ آپ جتنی سمجھ رہے ہیں لڑائی اتنی نہیں ہے، ہلکا سا گلا ہے اور بات ختم ہے. یہ سب چیزیں انڈر کنٹرول ہیں. پارٹی جو ہے آصف علی زرداری صاحب کی ہے، اور یہی میں بتا رہا ہوں سیریسلی یو آر سیئنگ کہ پارٹی آصف علی زرداری صاحب کی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا کوئی کردار؟ بلاول زرداری بھی آصف علی زرداری کے ہیں، یہ سمجھنے بات. ہی از دی فادر آف بلاول بھٹو زرداری، اور بلاول کی بھی جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ضرور ہے، لیکن وہ اتنا ہی آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیٹا ہے. تو وہ اپنے والد سے لڑائی نہیں لڑے گا. گلے شکوے ان کے ہیں، ناراضگی ان کی ہے، ایسی چیزیں موجود ہیں. یعنی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب آئی بلیو واز ان 2013 اور 2016 ان سے پوچھا انہوں نے کہ جی یوتھ منسٹر کون ہے نا سندھ کا، تو جب پتا کیا تو اس وقت تھے جو ہے قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر سندھ تھے. تو جب پتا لگا کہ جی یوتھ منسٹری جو قائم علی شاہ صاحب کے پاس ہے، تو اس پر بلاول صاحب نے ہنسنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا یار یہ اب چیزیں تو اس طرح کی وہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی ہے. چلیں اچھا غلام سیل صاحب، آپ نے یہ جو ایڈیشنل نوٹ ہے اطہر ملیلہ صاحب کا آپ نے پڑھا ہوگا، 40 صفحات کے اوپر مشتمل ہے. ناظرین جو پاکستان کے اندر جو جن کو شغف ہے لائک کوئی سیاست سے ہے، جو وہ عدالتی کارروائی سے ہے، قانون کے علم سے ہے، یہ نوٹ ضرور پڑھیے گا. اس کے اندر بے شک یہ ایک ایڈیشنل نوٹ ہے، بے شک اس کے اوپر ایٹ دس پوائنٹ ٹائم کوئی عمل نہیں ہونا، لیکن جو ایکسپلین کیا گیا ہے جتنی خوبصورتی کے ساتھ چوہدری صاحب اطہر ملیلہ صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے ایک جو بنیادی حق تھا پہلے پنجاب اور کے پی کی عوام کا، اس کے بعد پاکستان کی عوام کا، کہ وہ حق رائے دیں اور اپنی کے لوگوں کو چنیں، ان کو اس حق سے ان لوگوں نے محروم رکھا ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے. جی چوہدری صاحب. نہیں، پہلے تو خرگوش کے نال ملے تو پھر شکاری نہ مل گئے. نہیں، انہوں نے اپنی اس ڈیٹیل اس کے اندر اضافی نوٹ کے اندر چوہدری صاحب لکھا ہے کہ اس وقت جو نگراں حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، غیر نمائندہ ان الیکٹڈ کا ورڈ استعمال کیا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پتہ نہیں چوہدری صاحب یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا خمیازہ کون بھگتے گا، اس کے اوپر کون جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، احتساب کرے گا. سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے نا، یہ کام تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان ہی اس کی انتظام اور انتظام کا ذمہ دار ادارہ ہے. اس نے بتانا ہے کہ کون سی ڈیٹ کو الیکشن کرا سکتا ہے. یہی بات ہے نا کہ اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مداخلت، آئینی ادارہ ہے وہ بھی.
چلے ناظرین، آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا کہ اب یہ جو معاملہ ہے الیکشنز کے حوالے سے، یہ جو اضافی نوٹ ہوا، جی سینیٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ تو پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ نہیں عمل ہوتا، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کا احتساب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں ایک اور فیصلہ ہے، آپ وہ بھی ضرور پڑھیے گا، وہ اسرار خان کیس والا فیصلہ ہے، وہ بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ بھی ایک ایسا واحد فیصلہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا جس کے اندر ایویڈنس